اور جعفر شاہ کو 7,165 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا۔ جلال پور پیروالا کے سید غلام عباس اور سید محمد غوث کو 34,144 ایکڑ اراضی دی گئی۔ گیلانی سید آف ملتان، جس میں سید حامد شاہ اور فتح شاہ کے نام شامل ہیں، انہیں 11,467 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا۔ دولتانہ خاندان کے اللہ یار خان آف لڈھن کو 21,680 ایکڑ اراضی برطانوی سرکار کی طرف سے دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان کے میاں شاہ نواز خان آف حاجی پور کو 2,726 ایکڑ اور مظفر گڑھ کے ڈیرہ دین پناہ خاندان کے ملک اللہ بخش، قادر بخش، احمد یار اور نور محمد کو 2,641 ایکڑ اراضی سے نوازا گیا، اور ستپور کے مختوم شیخ محمد حسن کو 23,500 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ آج انہی مدرجہ بالا خانوادوں کے جانشین اور ان کی اولادیں پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر براجمان ہیں اور جمہوریت کے خود ساختہ چیمپئن بھی بنے ہوئے ہیں۔ برطانوی استعمار نے جاگیریں دینے کے ساتھ ساتھ درباروں کے گدی نشین خاندانوں کو ذیلدار کے عہدوں پر بھی تعینات کیا۔ ہندوستان پر برطانوی تسلط کے 180 سال بعد 1937 میں جب محدود جمہوری انتخابات کرائے گئے تو یونینسٹ پارٹی میں شامل یہی جاگیردار، گدی نشین اور پیروں کو ہی منتخب کرایا گیا۔ 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسر اقتدار آئے۔ جنوبی خاندان کے گیلانی، قریشی، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ وسطی پنجاب سے پیر نصیر الدین شاہ آف کمالیہ، شاہ جیونا آف جھنگ، مختوم سید علی رضا شاہ آف سندھلیاں والی، مختوم ناصر حسین شاہ، پیر محی الدین لال بادشاہ آف مکھڑ شریف اٹک نمایاں تھے، اور یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے مفادات کو پاکستان کی حمایت سے جوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشین پیروں نے چاہے اس ملک میں جمہوری حکومت قائم ہوئی ہو یا مارشل لا لگایا ہو، ان گدی نشین پیروں نے پاکستان کی سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا۔ ایوب خان کے جمہوریت کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن تک، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش رہے۔ قومی اور صوبائی سیاست میں شامل ان بااثر گدی نشین اور پیروں کے حلقہ جات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں شرح خواندگی تشویشناک حد تک کم ہے۔ درباروں کے یہ مذہبی نمائندے اپنے مریدوں سے نذرانے، منتیں اور مرادیں لیتے ہیں، اور محکمہ اوقاف پر ان کا ہمیشہ مکمل کنٹرول رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں وزیر اوقاف نے رپورٹ جمع کرائی کہ محکمے کے زیر انتظام مزارات کی تعداد 544 ہے، اور ان مزارات سے سالانہ آمدن 1.5 ارب سے زائد کی ہوتی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، یہ وہ آمدنی ہے جو ظاہر کی گئی ہے، اصل آمدنی تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 سال پہلے ایک پیر نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی تھی، اور اس میں صرف آتش بازی پر کئی کروڑ خرچ کیے گئے تھے۔ شاید وہ شادی آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہو۔ یعنی آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ ان مریدوں اور زائرین سے کس حد تک نذرانے اکٹھے ہوتے ہوں گے، اور پھر انہیں کس طرح بے دردی سے اڑایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مزارات سے منسلک زرعی جاگیروں پر بھی ملی بھگت کے ساتھ یہ پیر مقامی سرکاری مشینری کے ساتھ مل کر قابض ہیں، اور ان جاگیروں کا رقبہ سینکڑوں ایکڑز ہے۔ متعدد مزارات کی گدی نشینی دراصل اب جانشینی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور یہی گدی نشین یا ان کے متولی سالانہ عرس تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک طرح سے کمائی کا ہی ذریعہ ہے۔ انگریزوں کے عہد میں ہم پر مسلط کیے گئے یہ گدی نشین اور ان کی اجارہ داری اور سیاسی طاقت آج بھی قائم ہے، اور چاروں صوفیاء کے سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے درباروں اور مزارات کی گدی نشینی انہی کے قبضے میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا خاندان بہاؤالدین ذکریہ کا سجادہ نشین شروع سے نہیں تھا۔ یہ مزار کوئی 150 سال سے بے آباد پڑا تھا، اور پھر اس کی سجادہ نشینی شاہ محمود اول، جو کہ موجودہ شاہ محمود قریشی کا لقڑ دادا تھا، اس کو غداری اور انگریزوں سے وفاداری کے طور پر عطا کی گئی، اور انگریزوں سے مراعات اور خطابات حاصل کرنے کے معاملے میں خیبر پختونخوا بھی پیچھے نہیں رہا۔ انگریز سرکار نے پشتونوں کے لیے خان بہادر کے میڈل اور باقیوں کے لیے راؤ بہادر کے تمغے جاری کیے۔ یہ تمغے ان کو انگریزوں کی خدمت کے بدلے میں دیے جاتے، اور ساتھ میں جاگیریں بھی۔
اور پھر مقامی آبادی پر انگریزوں کا یہ خدمتگار طبقہ جو کہ وظیفے بھی لیتا تھا مسلط کیا جاتا رہا، اور آج پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ہم پر مسلط ہیں۔ انگریزوں سے آزادی میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ یہ تصاویر آپ کی معلومات کے لیے اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پنجاب، سندھ اور کچھ پختونخوا کے سجادہ نشین صوفیہ نہیں ہیں، یہ تو پہلے سے موجود مزارات کے قابضین ہیں جنہیں انگریز نے اپنے نمائندے کے طور پر نامزد کیا تاکہ عام لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کیا جا سکے۔ آج یہ سجادہ نشین بالکل سادہ لو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ان کا